بھٹو کو 5 دہائیوں کے بعد انصاف مل سکتا ہے، تو اگر 5 سال بعد بھی عمران خان کو انصاف مل جائے، اس کی زندگی میں مل جائے، بھٹو صاحب کے اس پھانسی کو ایک طرح سے جوڈیشل مرڈر قرار دے دیا گیا ہے، یہی پیپلز پارٹی کا موقف تھا، اور پیپلز پارٹی کو اس حد تک انصاف مل گیا ہے۔ محترمہ کو انصاف نہیں ملا آج تک، ان کی روح جو ہے اب تک تڑپ رہی ہے، انصاف مانگ رہی ہے، محترمہ کو انصاف نہیں ملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز، آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو پورے ملک میں انصاف پسند متوالوں کو اور پیپلز پارٹی کے جیلوں کو مبارکباد۔ کل بھٹو کو بلاخر انصاف مل گیا، اور ہر چند کے وہ فیصلہ عدلیہ پہلے کہہ چکی تھی کہ اب ہم بھٹو کو باعزت بری تو نہیں کر سکتے اس کیس میں، اور نہ ہی اس فیصلے کو کالعدم، لیکن انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لوگ بڑے خوش ہیں۔ اس میں جو فیصلہ دیا گیا ہے کہ بھٹو صاحب کو اس وقت انصاف نہیں ملا تھا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، بھٹو صاحب کے اس پھانسی کو ایک طرح سے جوڈیشل مرڈر قرار دے دیا گیا ہے، یہی پیپلز پارٹی کا موقف تھا، اور پیپلز پارٹی کو اس حد تک انصاف مل گیا کہ جو وہ پچھلے 40 سال سے کہہ رہے تھے، بلاخر ان کی بات سچ ثابت ہوئی، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو کیس تھا وہ تقریباً 5 دہائیوں کے بعد، 50 سال بعد کہیے، کہ ان کو انصاف ملا، اور بھٹو صاحب کا جو قتل تھا وہ سیاسی قتل قرار پایا۔ محترم ناظرین، بھٹو صاحب کو تو چلے 50 سال بعد انصاف مل گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو انصاف مل گیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا انصاف نہیں ملا تو پاکستان کے عوام کے جو زندہ لوگ ہیں ان کو نہیں ملتا۔ یہاں پر سب کو انصاف مل رہا ہے، اور بلاخر ایک وقت آئے گا، یہ میری بات آج کی لکھ رکھیے، اکتوبر میں جناب چیف جسٹس صاحب پاکستان جسٹس فائزی صاحب قاضی چلے جائیں گے، 1.5 سال بعد، کوئی 2 سال بعد ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بھی چلے جائیں گے۔ ممکن ہے ان کے ہوتے ہوئے عمران خان کو وہ انصاف نہ ملے جس کی وہ توقع کر رہے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد میری بات لکھ رکھیے، عمران خان کو بلاخر انصاف ملنا ہے۔ انصاف ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ریلیف آپ کو مل جائے وہ انصاف ہے۔ اگر قانون کے مطابق فیصلہ ہو، آئین کے مطابق فیصلہ اور آپ کے خلاف ہو تو وہ انصاف نہیں ہے۔ بہرکیف اسی پیرامیٹر میں بات کر رہا ہوں کہ بلاخر پی ٹی آئی کے لوگوں کو انصاف ملے گا، عمران خان کو انصاف ملے گا، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو انصاف ملے گا، ان لوگوں کو انصاف ملے گا جو 12 مئی کے مقدمات میں اب تک اندر ہیں۔ تو جب ان کے حق میں فیصلے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں انصاف مل گیا۔ بلاخر یہ ہونا ہے۔ اگر بھٹو کو 50-60 سال بعد جا کے انصاف مل سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی انصاف ملے گا، عمران خان کو بھی انصاف ملے گا۔ لیکن افسوس اس وقت بہت سارا نقصان ہو چکا ہوگا ملک کا، آئین کا، جمہوریت کا۔ محترم ناظرین، میں پاکستان کے آئین پہ، دستور پہ بات نہیں کرنا چاہتا، پولیٹیکل تجزیہ کر کے اپنی جان چھڑا لیتا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے سوالات ہیں عدلیہ کی ساکھ پہ، ان سے بات ہو سکتی ہے کہ عدلیہ نے پہلے کیا فیصلہ دیا تھا، اب کیا دیا ہے، کتنے وزرائے اعظم جو ہیں ان کے ان فیصلوں کی بھینٹ چڑھے ہیں، کتنے مظلوم لوگ ان فیصلوں کی بھینٹ چڑھے ہیں، لیکن اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ عدلیہ کو یہ بہت ناگوار گزرتا ہے کہ ان کے فیصلوں پر بات کی جائے۔ محترم ناظرین، سیاسی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو بھٹو ایک سیاسی لیڈر تو تھے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین، انہیں انصاف ملا ہے۔ محترمہ کو انصاف نہیں ملا آج تک، ان کی روح جو ہے اب تک تڑپ رہی ہے، انصاف مانگ رہی ہے، محترمہ کو انصاف نہیں ملا۔ نواز شریف صاحب کو انصاف مل گیا ہے، انہیں کیوں نکالا تھا اس کا جواب انہیں مل گیا، انہیں دوبارہ ڈال دیا گیا ہے تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ مجھے کیوں نکالا، انہیں بھی انصاف مل گیا۔ جو کہتے تھے میرے پر ایک پینی کا، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی، انہوں نے انصاف مل گیا، ان پر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ جناب آصف علی زرداری کو انصاف مل چکا ہے، ان کو تو باقاعدہ سرٹیفکیٹ ملا کہ ہم نے انہیں 8 سال جو مسلسل جیل میں رکھا، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان پر ایک 10% تو دور کی بات ہے، 1% یا 0.1% بھی جو ہے وہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ بہرکیف سب کو انصاف ملا ہے، نہیں ملا تو پاکستان کے ان عوام کو نہیں ملا جن کا 500 سے بل یک لخت 25,000 ہو گیا، ان کو انصاف نہیں ملا۔ ان کو انصاف نہیں مل رہا جن بیچاروں کے گھروں میں اب گیس نہیں آتی لیکن وہ 18 سے 20,000 روپے بل پے کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، سیاسی بات ہی صرف کروں گا آج، اسی پہ تجزیہ دینا ہے کہ بالآخر عمران خان کو سزا جو ہوئی ہے اس پہ انصاف ملے گا۔ لیکن محترم ناظرین، میں ایک بات پورے یقین کے ساتھ یوں کہہ لیجیے، یہ اعتراف جرم ہے، جیسے عدلیہ نے نہیں کہا کہ یار جہاں ضمیر پر بوجھ ہو وہ بات کر دینی چاہیے، بے شک آپ اس کا نتارہ نہ کر سکتے ہو، اس کی تلافی نہ کر سکتے ہو، لیکن اس کا انہوں نے اظہار کر دیا ہے کہ اس وقت کے جو عدلیہ تھی
انہوں نے کالک ملی اپنے منہ پر, انہوں نے غلط فیصلہ دیا تھا, بھٹو کو انصاف نہیں دے سکے وہ. تو میں نے جو اپنے پروگرام کیے تھے عمران خان کے خلاف, میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا کیا جائے, بخدا پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, نہ کسی کے دباؤ میں, نہ کسی کی محبت میں, اور نہ کسی کی نفرت میں. عمران خان نے جیسے 3.5 سال حکومت کی ہے, اب پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کتنا بڑا لیڈر تھا. عمران خان نے 3.5 سال میں, اس کے پاس جو ٹیم تھی وہ بار بار کہتے رہے عمران خان صاحب کہ جو مجھے ٹیم دی گئی ہے یہ نالائق ترین لوگوں کی ٹیم ہے, مجھے جو ٹیم دی گئی ہے یہ ٹیم ٹھیک نہیں. میں نے اس وقت بھی کالموں بھی ان پہ تنقید کی کہ یہ ٹیم آپ نے خود لی ہے, آپ کو کس نے دباؤ میں لایا تھا, کہا تھا کہ آپ یہ 22 لوگ جو ہیں الیکٹورل کے نام پر یہ آپ لے لیں, کس نے کہا تھا آپ کو؟ خان صاحب یہ آپ نے ٹیم بنائی ہے, اس لیے یہ آپ پہ اگر 22 لوگ گندے آپ نے لے لیے ہیں تو آپ انہیں بھگتے. لیکن عمران خان اس وقت بہت سچا تھا کہ مجھے جو ٹیم دی گئی ہے, مراد سعید جیسے مخلص جو لوگ تھے, علی امین گنڈا پور یا گنڈا پور جو بھی آپ انہیں کہیں, علی محمد خان وغیرہ, یہ جو لوگ تھے ان بیچاروں کو پتہ نہیں, شہریار افریدی, یہ عمران خان کے ساتھ بڑے مخلص تھے لیکن ان کو حکومت کا کچھ پتہ نہیں تھا, یہ تجربہ کار لوگ نہیں تھے. اس لیے عمران خان بار بار کہتا تھا کہ جو لوگ محب وطن ہیں, میرے ساتھ مخلص ہے, اس ملک کے ساتھ مخلص ہے اور کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس تجربہ نہیں ہے, اور جو تجربہ کار ہیں جنہیں حکومت چلانے کا تجربہ ہے یہ مخلص نہیں ہے, نہ ملک کے ساتھ, ان پر اربوں روپے کی کرپشن ہے. وہ حوالے دیا کرتے تھے, وہی فردوس عاشق عوان تھی, فؤاد چودھری تھے, شیر رشید تھے وغیرہ وغیرہ, خسرو بختیار ملک, یہ سارے لوگ تھے. عمران خان بار بار کہتے تھے مجھے جو ٹیم دی گئی ہے اس ٹیم کے ساتھ میں ڈلیور نہیں کر پاؤں گا. خیر عمران خان نے حکومت بنائی 3.5 سال ان لوگوں کے ساتھ, انہی پارٹیوں سے بھاگے ہوئے چور اچکے لٹیرے, ان کے ساتھ جو عمران خان نے حکومت کی. حیرت کی بات ہے کہ عمران خان اس قوم کو اب پتہ چل رہا ہے کہ کس قدر ریلیف دے رہے تھے. عمران خان پر کتنا دباؤ تھا IMF کا کہ بجلی مہنگی کرو, پیٹرول مہنگا کرو, گیس مہنگی کرو, ہمیں پیسے دو, لیکن عمران خان اس قوم کو ریلیف دے رہا تھا. کتنے مضبوط اعصاب کا بندہ تھا کہ وہ IMF کے درمیان, عالمی سامراج کے درمیان اور پاکستان کے عوام کے درمیان ڈھال بن کے کھڑا ہوا تھا. یہ عمران خان کر رہا تھا. ریت کی دیوار ثابت ہوا شہباز شریف جب یہ آئے 16 مہینے کے لیے, انہوں نے IMF کے سامنے پوری قوم کو کپڑے اتروا کے لٹا دیا. جس نے کہا تھا نا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے سستا آٹا دوں گا, اس نے قوم کے کپڑے بیچ دی اور ان کی عزت بھی بیچ دی. صرف کپڑے بیچتا تو دکھ نہ ہوتا, ساتھ ہماری عزت بھی بیچی اس نے. ہم الٹے لیٹے تھے IMF کے آگے کہ جو جی چاہتا ہے ہمارے ساتھ کرو. تو پھر اندازہ ہوا, آج مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کتنی بڑی ڈھال بن کے IMF کے سامنے ڈٹا ہوا تھا. ان لوگوں سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی IMF کے سامنے دیوار نہیں بنا گیا. آج جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ لوگ IMF کے پٹھو ہیں, یہ IMF کے اب سامنے نہیں ڈٹ سکے. اور عمران خان کا حوصلہ تھا کہ وہ ان کے سامنے ڈٹا ہوا تھا. وہ بندہ جس کے پاس ٹیم نہیں تھی, ان کے پاس تو اسحاق ڈار جیسی ٹیم ہے نا, ان کے پاس تو اعلیٰ ترین لوگ ہیں, لیکن نالائق ترین لوگ ڈالر کو 350 پر لے گئے. یہ کیا انہوں نے. تو محترم ناظرین, اب اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان نے اس قوم کے لیے کیا کیا, وہ کس طرح ڈٹ کے کھڑا تھا. وہ بندہ تھا جو قوم کے لیے لڑ گیا تھا اور اسے موقع نہیں دیا. آج عمران خان جیل کی اصلاحوں کے پیچھے جب کہہ رہا ہے نا کہ اس قوم کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے ان کو ریلیف دینے میں کیا کیا کیا, تو محترم ناظرین اب سمجھ آتی ہے اس کی بات میں کتنی سچائی تھی. وہ کس قدر ٹھیک کہہ رہا تھا, وہ کس قدر درست تھا. وہ اس قوم کو ڈلیور کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو پابند کر دیا گیا کہ وہ ڈلیور نہ کر پائے. محترم ناظرین, میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اسی طرح عدالتیں سجیں گی, کوئی صدارتی ریفرنس آئے گا, اس پر ایک بڑا بینچ بیٹھے گا اور پھر کہے گا کہ 12 مئی کے واقعات بھی خود ساختہ تھے, اور وہ کہے گا کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہوا تھا. یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے نام پر سزا ہوئی تھی, عدت میں شدت کے نام پر توشہ خانہ میں جو سزا ہوئی تھی, یہ انتقام تھا. اگر سزا ہوتی تو سارے لوگوں کو ایک جیسی ہوتی, یہ صرف عمران خان کو ہی تھی, اس لیے اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا. ایک وقت آئے گا جب یہی عدالتیں ہوں گی اور ان میں کوئی لوگ اور بیٹھے ہوں گے, تب وہ کہیں گے کہ عمران خان کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوا تھا, اس کے ساتھ اس کو بھی فیئر ٹرائل کا سامنا نہیں کرنے دیا گیا تھا. 15 گھنٹے کی ڈیلی سماعت, اس کے وکلاء کو باہر نکال دیا گیا, اسے سرکاری وکلاء دیے گئے جنہوں نے اس کا موقف سنے بغیر عدالت میں اس کے خلاف سٹیٹمنٹس دی اور اس کو سزا دلوانے میں اہم کردار ادا کیا.
عدالتیں بیٹھیں گی اور کہیں گی کہ عمران خان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا تھا. یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو والا فیصلہ یہ مثال بنے گا اور اس بیس پر عمران خان کو بھی انصاف ملے گا. دوسرا فیصلہ آئے گا، وہ کب آئے گا؟ شاید اس میں 1 سال لگ سکتا ہے، 2 سال لگ سکتے ہیں. اگر بھٹو کو 5 دہائیوں کے بعد انصاف مل سکتا ہے تو اگر 5 سال بعد بھی عمران خان کو انصاف مل جائے، اس کی زندگی میں مل جائے، تو یہ بعید نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.